रिकॉर्डिंग पे लगा दी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 23rd پارہ ہم نے نفس تک آلموسٹ پڑھ لیا تھا، جو کہ مطلب سورہ صفات تک۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ صاد پڑھیں گے، اور سورہ صاد میں ہم کافی سارے معاملات دیکھیں گے کہ جس میں جو کفار ہیں ان کے غرور کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پچھلی قوموں کا پھر ذکر کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی گئی۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب اس سورہ میں پڑھیں گے۔ ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت قوم نوح اور عاد جو ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا رسولوں کی کیسے تکذیب کی گئی ہے، آپ کو لوگوں کی باتوں پہ کیسے صبر کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں اس میں ذکر کی جائیں گی۔ اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم ٹرانسلیشن پڑھتے رہیں گے اس کی وضاحت ہوتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو کہا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کریں اور زمین میں فساد نہ مچائے، نفساتی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی نہ کریں، اور جو حق کے ساتھ فیصلہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پہ غور و فکر کریں، پھر کس طریقے سے جو ہے ہم نے رکوع کرنا ہے۔ اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ پیش کیا جائے گا جو گھوڑوں سے ریلیٹڈ ہے، کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ گھوڑوں کا کیا معاملہ ہے، کہ ان کی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں خیر ہے، وہ قیامت تک رہے گی۔ تو ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے یہ بتایا جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر جو ہے وہ کتنے جنات تھے، وہ کیا کیا یعنی عمارتیں بناتے تھے، غوطے لگاتے تھے، اور زنجیر میں جکڑے رہتے تھے، مطلب ان کا تمام چیزیں ہم اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر پڑھیں گے۔ اور ساتھ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حضرت یعقوب کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نیک بندے تھے، اور پھر جہنم کے بارے میں بھی آئے گا کہ جو لوگ اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسا گرم پانی اور پیپ پلائے گا، اور ان کے ساتھ کیسی ناخوشگواری والے واقعات ہوں گے جو انہیں پسند نہیں آئیں گے، اور یہ سب اس کے سبب ہوگا جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے، مطلب ان کی جو جہنمی ہونے کی وجہ ہے، جہنم میں جانے کی وجہ ہے، وہ ان کے اپنے کیے ہوئے عمل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ صاد کو دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد جو ہے اس کے 5 رکوعات ہیں اور 88 آیتیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم قرآن میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ رکوعات بھی سورہ کے کم ہیں اور آیتیں بھی کم ہیں، اور ایک ایک مطلب پارے کے اندر آپ کئی صورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے معاملہ ان بیچ کے پاروں میں جو بھی آئے ہیں، کہ ان میں جو پچھلے جو بار بار انبیاء کا ذکر ہے اور ہم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور تفصیلات ان کی اور ان کی ڈیٹیل کو بار بار ڈسکس کریں، تو کبھی ایسے پارے آتے ہیں جن میں آپ وہ واقعات پڑھ چکے ہوتے ہیں، یا جنت دوزخ اللہ کی آیات کا ذکر آتا ہے جو ایز اٹ از ٹرانسلیشن میں پڑھنے کا زیادہ لطف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن آگے جیسے جیسے بڑھیں گے کچھ ایسے واقعات آئیں گے کہ آپ کو رک کر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جتنا ہم کر پائیں گے آج اتنا کریں گے۔ تو باقاعدہ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ 2 آیتیں پڑھنے کے بعد ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ آپ میں سے کون کرنا چاہے گا؟ جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، نصیحت دینے والے قرآن کی قسم، آپ کی دعوت برحق ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں ہیں۔ کتنی ہی امتیں ان سے قبل ہم نے ہلاک کر دیں تو وہ فریاد کرنے لگے اور اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا۔
اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ جادوگر جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو بنا دیا ہے ایک معبود؟ بے شک یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہ کوئی اس کے مطلب کی بات ہے، ہم نے پچھلے مذہب میں ایسی بات نہیں سنی، یہ تو محض من گھڑت ہے، کیا ہم میں سے اسی پر کلام اللہ نازل کیا گیا ہے؟ ہاں ہاں، بلکہ وہ شک میں ہے میری نصیحت سے، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب بہت عطا کرنے والا ہے؟ کیا ان کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے؟ تو وہ آسمانوں پر چڑھ جائیں رسیاں تان کر۔ شکست خوردہ گروہوں میں سے یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے، ان سے پہلے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو سورہ جیسی شروع ہوئی ہے حروف مقطعات سے، تو کہا جا رہا ہے والقرآن ذکر، یعنی اس نصیحت والے قرآن کی قسم، قسم بھی اسی قرآن کی کھائی جا رہی ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس پر یہ نازل کیا ہے نہ وہ ساحر ہے اور نہ یہ جادو ہے جو قرآن ہے، نہ وہ شاعر ہے نہ یہ شاعری ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں، بلکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ ذی شان قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نیک بندے پر نازل کی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو کافر جو باتیں کر رہے ہیں، جو ان کے دماغوں کے اندر غرور ہے، دلوں کے اندر مخالفت اور عناد ہے، یہ ان کی اپنی وجہ سے ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، حق کے مقابلے میں اڑ گئے ہیں غلط چیز پر، مطلب ناحق ہوتے ہوئے بھی اپنی چیز پر اڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، تو وہ کفر بھی کر رہے ہیں، تکذیب بھی کر رہے ہیں، اور اس بات سے نہیں ڈر رہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عذاب دیکھ کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو چیخیں گے، چلائیں گے، اور کیا کریں گے، پکاریں گے، اور توبہ پر آمادگی بھی ظاہر کر دیں گے، لیکن کیا وقت ہوگا جب وہ وقت آ چکے گا تو کسی کی توبہ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ شرک کرنے کا معاملہ ان کا بیان کیا جا رہا ہے، شرک تو سارے ہی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جو کفار ہیں، منافقین ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کس طرح کا شرک کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کا نظام ایک جو ذات اللہ کی ہے وہ کیسے چلا سکتی ہے۔ وہ اتنے نڈر ہیں کہ وہ اس چیز پر اڑ گئے ہیں اور تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، شوق ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اپنے دین پر جمے رہنے کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان کی بات کو سن کر ہی نہیں دے رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر اس کی قیادت میں آ جائیں، ایسا تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں تمام چیزوں سے جو مراد ہے یہ قریش مکہ ہیں، اور پھر ان سے بتایا جا رہا ہے کہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اسے سنتے ہی نہیں ہیں، اور کیا کرتے ہیں، توحید کی بات پر اپنی من گھڑت باتیں شروع کر دیتے ہیں، یا عیسائی جو ہے عیسائیت پہ بات کرنے لگتے ہیں، یہودی اپنے مذہب پہ بات کرنے لگتے ہیں، جبکہ سارے ہی مذہب میں ایک ہی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی ذات تو ہے ہی اکیلی، اس کے ساتھ تو کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر کہ یہ نبی ہے تو جو مکے کے بڑے جو لوگ تھے، جو رئیس تھے، مطلب جو سردار تھے، تو ان کو چھوڑ کر صرف اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، ایسا کیوں کیا؟ تو یہاں پر انتخاب پر بھی ان کو مسئلہ ہے، کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، جب ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، تو پھر وہ اس طرح کی ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور تکذیب کر کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انہیں علم نہیں تھا، مطلب وہ تو خود مشہور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہ یہی تھا کہ وہ صادق اور امین ہے، بلکہ ان کو مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا کہ وہی کے بارے میں بھی تھوڑے شک میں پڑے ہوئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ اس بات پہ رضامند ہونا نہیں چاہتے تھے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے کاروبار ان چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں جب آپ بتوں کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایک نبی آ گیا، پورا دین آ گیا، قرآن آ گیا ایک معجزے کی طرح، تم اس پر عمل نہیں کر رہے تو پھر تم ہم عذاب چکھو، جس وجہ کیا ہے کہ تم نے تکذیب کی، کس کی تکذیب کی؟ قرآن کی بھی تکذیب کی اور اس کے رسول کی بھی تکذیب کی۔
اور پھر کیا کیا، ایمان نہیں لے کر آ، اگر ایمان لے کر آتے تو تم جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے انہیں جو خزانے ہیں نبوت کے، اگر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ خزانوں کا مالک وہی ہے جو بہت دینے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اور میرے، ہم سب کے پاس جو چیزیں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو وہ انہیں ایک تو نبوت سے انکار تو تھا، اب اس بات سے بھی وہ پریشان ہے کہ نوازنے والا رب نے اپنی رحمت جو خاص ہے اس سے صرف اس نبی کو، یہ جو ایمان لا رہے ہیں صرف انہیں کو نواز رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آسمان پر چڑھ کر اسی وحی کا سلسلہ منقطع کر دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یا پھر آپ کیا کریں، اس کے جو مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اکیلے ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول منتخب کیا، تو پھر آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیں جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر سلسلہ کلام دیکھیں تو ہے تو سب کے لیے ہی، لیکن بالخصوص اس کے جو اگر شان نزول دیکھیں تو مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ جی ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، اور عاد اور میخوں والے فرعون، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، یہی وہ گروہ ہیں۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب آ پڑا، اور انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کا جس میں کوئی ڈھیل نہ ہوگی۔ اور انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، اے ہمارے رب، ہمیں جلدی دے ہمارا حصہ روز حساب سے پہلے۔ جو وہ کہتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام، قوت والے کو، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑ اس کے ساتھ مسخر کر دیے تھے، وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندے بھی اس کے مسخر تھے، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی بادشاہت مضبوط کی اور اس کو حکمت دی اور فیصلہ کن خطاب دیا۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر مسجد میں آگے جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ ان لوگوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، حق کے ساتھ، اور بے انصافی نہ کریں، اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ بے شک میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، پس اس نے کہا وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبایا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، واقعی اس نے تیری دمبی مانگ کر ظلم کیا ہے، اپنی دمبیوں کو کے ساتھ ملا لے۔ وہ بے شک اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام ایک نے خیال کیا داؤد علیہ کہ السلام، اس میں دیکھیں اگر تو داؤد علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور دی تھی، اور کہا گیا پہاڑ ان کے تابع کیے گئے تھے، جو صبح شام اگر آپ دیکھیں تو اس میں اشراق کے وقت سے لے کر آخری دن کو بھی جو ہے پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تسبیح کرتے تھے، اور جانور بھی زبور پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، یہ بھی آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور کہا جاتا ہے جتنی دیر میں ایک گھوڑے کے اوپر جو اس کو جو سیٹ ہوتی ہے اس سے باندھا جاتا تھا، تو کہیں اتنی دیر میں ماشاءاللہ وہ پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ استطاعت دی تھی۔ پھر ان کی وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سلطنت میں کیا تھا، کہ ان کی سلطنت مضبوط کر دی تھی کیونکہ وہ اپنی سلطنت کے بادشاہ تھے، اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ تو یہاں پر یہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ قول اور فعل میں وہ کافی اسٹرانگ تھے، اور جو مقدمات آتے تھے ان کے فیصلے کرتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا، دیکھا جائے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی کسی میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں حکمت۔ مطلب آپ دیکھیں جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ اچھی اور سچی اور نرم بات ہو، اور فیصلہ مطلب آپ جو ہے نا ڈسیزن میکر اگر آپ ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کا اب یہاں کیا مسئلہ ہے کہ اب وہ بادشاہ ہے، ویسے تو کوئی ایسی اتھینٹک وہ نہیں ملتی بات، لیکن وہی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے کٹ کر یہ سوچا کہ بس میں اب اپنے رب کو پکاروں گا اور کسی دوسری چیز کی طرف کچھ عرصے تک بعد میں مطلب نہیں جاؤں گا۔ تو اب کیا ہوا، انہوں نے بالکل جس طرح اس میں بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے یکسو کر لیا، اور
عرصہ دراز کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر جہاں وہ عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رہبانیت نہیں پسند. رہبانیت کیا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہماری قرآن کا حصہ بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں تمام چیزوں سے کٹ کر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. مطلب آپ کے بچے، شوہر، گھر بار، دوسرے مسائل، کچن، گروسری، آپ کے اور سارے مسائل ہیں سب اگر آپ کے بس میں نے تو عبادت کرنی ہے، تو یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ایکسپٹ رمضان کے وہ 10 دن کے. ہمارا دین جو ہے دیکھیں، جو فرشتے ہیں وہ یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ان کی عبادت ہی ان کی خوراک ہے. مطلب وہ جو عبادت کرتے ہیں اسی سے ان کی پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عبادات کے ساتھ اخلاقیات، حقوق العباد اور ان سب کا بھی خیال رکھے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ توحید کے ذریعے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ نے پھر نماز کتنی ہے؟ 5 وقت کی. اس کے علاوہ روزہ کتنا ہے؟ سال میں 1 مہینے کا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ سال میں 1 بار. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں حج کو، زندگی میں 1 بار عبادت کمپلیٹ ہو گئی اگر آپ یہ کریں. یہ تو بڑی مختصر عبادت ہے. لیکن جو آپ کی اخلاقیات ہے، جو آپ کے دوسروں کے حقوق العباد آپ نے ادا کرنے، وہ 24 آورس ہے. سال میں 365 دن ہے تو 365 دن اس کو اپنایا جانا ہے. ہم نے کیا کیا؟ کچھ لوگ عبادات میں تو بڑے اچھے ہیں لیکن اخلاقیات میں بڑی بھی. تو آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنا اچھا معاملہ کرتے ہیں. لوگ آپ کو پہچانے آپ کی نرم دلی کی وجہ سے، آپ کی اخلاقیات کی وجہ سے. اگر کہ 2 لوگ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، شوہر اور بیوی ہے، سب کے اندر اکثر مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا میرے لیے یا انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا. آپ لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں اور وہ اگر آپ کا حق ادا نہیں کرے، آپ اللہ سے جو ہے اس بارے میں رجوع کریں. آپ دیکھیں چیزیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہاں پر اب معاملہ کیا تھا کہ اب ان کے پاس 2 لوگ آئے. یہاں پر پتہ چلتا ہے جیسے کہ وہ بادشاہ تھے تو ظاہر سی بات ہے دربار پہ کوئی ان کے جو دروازہ ہے اس پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا. تو یہاں پر ایک معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے. اگر دیکھا جائے اس روایت سے بتایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا تھا تو وہ بند کمرے میں عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا. اور یہ جو معاملہ پیش ہوا جس میں سے انہوں نے کہا کہ ایک کی 99 اٹھنی ہے، 99، اور دوسرے کی 1، اور جس کی 99 ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دو. تو اس کے معاملے میں وہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہیں ریئلائز ہو گیا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اس بات پہ گرفت کی ہے کہ میرا یہ جو میں نے طریقہ کار اپنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر انہوں نے استغفار کیا. یہ اس سے ریلیٹڈ بات ہے. اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے کچھ اسے آزمایا ہے تو اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور جھک کر سجدے میں گر گیا. یہاں پہ سجدہ ہے. جی، تو یہی وجہ ہے کہ یہاں سجدہ ہے کیونکہ انہوں نے پھر استغفار کر کے وہ اپنی غلطی کو پہچان گئے اور پھر سجدے میں گئے. بس ہم نے بخش دی اس کی یہ لغزش اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تجھے بنایا زمین میں نائب. تو لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اپنی خواہش کی پیروی نہ کر کے وہ تجھے بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. اس پر کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے باطل نہیں پیدا کیا. یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، پس خرابی ہے کافروں کے لیے. آگ سے کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیا، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا ہم پرہیزگاروں کو کر دیں گے بد کرداروں کی طرح؟ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیا، بہت اچھا بندہ. بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. وہ وقت یاد کرو جب شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے اصیل عمدہ گھوڑے تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو دوست رکھا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں.
ان گھوڑوں کو میرے سامنے پھیر لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگا، اور البتہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ہم نے اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈالا۔ پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب تو بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتا وہ اس کے حکم سے نرم چلتی، اور تمام جنات تابع کر دیا، عمارت بنانے والے اور غوطہ مارنے والے اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ حساب بغیر، تم سے کچھ حساب نہ ہوگا، اور بے شک یہ ہمارے پاس البتہ قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور جی، آپ وہاں پر صلی کیا اللہ ہے، علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات پڑھی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کو، حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بادشاہت دی تھی، ان کے قبضۂ قدرت میں ہوائیں تھیں، ہوائیوں کا رخ وہ اپنے حساب سے کر لیتے تھے اور اس کے حساب سے وہ سفر بھی کر سکتے تھے۔ جنات ان کے انڈر میں آتے تھے جو کہ عمارتیں بناتے تھے، غوطہ لگاتے تے، کچھ ایسے تھے جیسے کہ جو سزا یافتہ ہوتے تھے، یوں کہ جکڑے ہوئے ہوتے تھے کس میں، زنجیروں میں۔ پھر یہاں پر ایک ذکر آیا ہے گھوڑوں کا، کچھ الگ روایتیں یہ بھی ایسی قرآن سے تو میں نہیں ملتی، لیکن جو قرآن سے ہمیں بعد میں پڑھ لی کہ ان کی گردنیں تلوار سے کاٹنے لگی۔ وہاں پر کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں کہ حضرت سلمان کے جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، جیسے چوٹیوں کا معاملہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے لشکر لے کے نکلے اور چوٹیوں کو دیکھا اور انہوں نے چوٹیوں نے کہا کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے اس سے بات کی تھی جس کا ذکر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر جو گھوڑوں سے ریلیٹڈ بات ہے تو کیا ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اس میں لگ کر جو نماز اور واز جو کرتے تھے اس کا وقت گزرتا رہا، لیکن جب وہ گزرنے لگا تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ پھر انہوں نے کیا کرا، انہوں نے ریئلائز کیا کہ میرا یہ ٹائم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا، یہ گھوڑوں کی محبت تھی جس میں گرفتار ہو کر میں نے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں لگایا، اور سورج جو ہے وہ غروب ہونے لگا۔ تو پھر اس پر انہوں نے اپنی کس طرح سے وہ کی تھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قتل کر ڈالے تھے گھوڑوں کو، اس کا ذکر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں نکل رہی ہوتی ہیں، یا ہم ٹی وی پر بیٹھے لگے ہوئے ہیں اور ٹائم نکل رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے اور اس چیز کو روکنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو ایک دفعہ ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فطرتاً نیک تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بچے تھے، تین ایجر کے بچے، چھوٹے تھے بچے اس سے بھی۔ تو ہسٹری میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سارے لوگ الگ بستی میں کچھ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، جیسا ہم نے دیکھا کہ چھوٹے موٹے جو شوز آپ لوگ آپس میں مل کے ڈرامہ یا اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور انہوں نے ڈسائڈ کیا، بہت چھوٹے تھے آپ، کہ ہم بھی اس جگہ پہ جائیں گے اس شہر میں اور جا کے یہ دیکھیں گے۔ ابھی آپ راستے پہ نکلتے ہی ہیں تو آپ کو نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور آپ کسی درخت کے نیچے سو جاتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ جو سارے لوگ وہ پروگرام جو بھی چل رہا تھا وہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو اس طرح کسی بھی فضولیات سے بچا لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمٹائم کیا ہوتا ہے، آپ نے سوچا بھی بہت ہی کوئی میرا فیوریٹ پروگرام آنا اور لائٹ چلی جائے تو آپ کو کتنی کوفت ہوتی ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس سے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ پھر اگر آپ کی جیسے کسی کی کال آ جاتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، نہیں ہے، آپ جانتے ہیں فجر اور مغرب کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، جب جلدی سورج طلوع ہو جاتا ہے تو فجر قضا ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ آلموسٹ ویسے تو سردی گرمی خزاں بہار سب کی وجہ سے ٹائمنگ اس کے اکارڈنگ بھی ہوتی ہے، سورج اس کے اکارڈنگ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں گے کہ سمر میں ڈفرینٹ ہے، ونٹر میں ڈفرینٹ ہے، اسپرنگ میں الگ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ویسے جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو یوں کہیں ایک گھنٹہ صبح فجر کا کہ آپ کی نماز کا ٹائم ہے اس کے بعد قضا ہونے لگتا ہے، اسی طرح مغرب میں کہ شروع کا ایک گھنٹہ جو ہوتا ہے کہ غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج، سو پورے طریقے سے کالا جب آسمان ہو جاتا ہے تو آلموسٹ وہ قضا ہونے لگتی ہے۔ تو ایک گھنٹہ تقریباً ہم مثال کے طور پہ لے لیں، باقی موسم کے حوالے سے ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے آپ کسی سے کال پہ بات کر رہے ہیں کرتے کرتے، کیونکہ ہم شارٹ تو بات کرتے نہیں، بڑی لمبی ہو جاتی ہے،
تو وہ نماز نکل یہ چیز ناپسندیدہ قرار ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور یہاں پر آگے جو ذکر آئے گا، کیونکہ انبیاء کے حوالے سے، مسلمان کے حوالے سے ہم کئی بار پیچھے بھی پڑ چکے ہیں، جیسے جیسے نئی چیزیں ذکر ہو رہی ہیں اس کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے نوٹس تیار کریں، کل مجھے کہہ رہی تھی شاید زینت، تو تاکہ آپ اپنے بچوں کو اس کے اکارڈنگلی بتا سکیں، جیسے جیسے کسی نبی کا ذکر آ رہا ہے، آیتوں کے ساتھ آ رہا ہے، تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ اسے آپ نے نوٹ ڈاؤن کر، تاکہ جب آپ بچوں سے بات کر رہے ہو تو آپ باقاعدہ ان آیتوں کو نکال کے دکھا سکتے ہو۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا حضرت داؤد اور حضرت سلمان کی بات ہو رہی ہے سورہ سعد میں، تو آپ سورہ سعد اور دونوں انبیاء کا ذکر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوئے، تو آپ ٹرانسلیشن جب پڑھیں گے تو باقاعدہ قرآن کی زبان بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ہر ایک کے پاس آپ جانتے ہیں تفسیریں موجود ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ سارے کچھ اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ مزید ڈیٹیل میں جتنا اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس کی مناسبت سے ہم اس کی وضاحت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی جی پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے، ہم نے فرمایا زمین پر مار اپنا پاؤں، یہ لو غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے پانی، اور ہم نے اسے اس کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے، یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جی اور اب اپنے یہاں ہاتھ سے شروع ہو رہا ہے حضرت ایوب جو ہے ان کا واقعہ، تو آپ یہاں سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ان کی دعا بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہ دعا جو ہے حضرت ایوب کی دعا کہلاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہوا کیا تھا کہ شیطان کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں دی ہوئی تھی، تو کہا گیا کہ اس لیے یہ شکر گزار ہیں، جب آپ لے لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو، کیونکہ ان کو بہت زیادہ مال، اسباب، بیوی، بچے، تمام نعمتیں جو دنیا کی ہوتی ہیں وہ موجود تھی، جیسے آپ کے اور میرے پاس ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو بہت ساری چیزوں میں ناشکری کر دیتے ہیں۔ ایک گاڑی اگر ہماری پسند کی نہیں، ہم اس پہ ناشکری کرتے ہیں۔ کوئی اور گھر میں کچھ مسئلہ آ گیا تو اس پہ ناشکری کرتے ہیں۔ گروسری میں کوئی چیز ہے آپ کی پسند کی نہیں وہ ہو رہی، اس پہ مسئلہ کرتے ہیں۔ ہسبینڈ کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں، اس پہ مسئلہ کرتے ہیں، اور یہ ہم سبھی کے ساتھ ہے۔ تو ان ایشوز کو آپ نہ بنائیں، بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ازواج دیا۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو شادی کے لیے خواتین بیٹھی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی، پھر ہماری اپنی صحت، پھر اپنا گھر، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ وہ تو شکر گزار بندے تھے ہی، لیکن انہیں آزمانے کے لیے یہ تمام چیزیں ان سے لے لی گئی۔ یوں کہا جاتا ہے کہ ان کی ساری فصلیں ختم، اولاد، یہاں تک بیوی بھی چھوڑ گئی، سب چیزیں ختم ہو گئی، آخر میں لے دے کے صحت بچتی ہے وہ بھی بیمار ہو گئے۔ اب کیا ہوا، وہ جو ان کا ٹیسٹنگ ٹائم تھا وہ گزر گیا اور وہ کامیاب ہو گیا، اس میں جو ان کا امتحان تھا یوں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وقت آیا ان کی اصلاح، مطلب ان کو شفا دینے کا، تو پہلا جو لفظ کہا گیا وہ کہا گیا کہ اپنا پیر ماریں اور اس سے جو پانی نکلے گا وہ آپ کے لیے شفا ہوگا۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رقیہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو سورہ بار بار پڑھی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے اس کے پانی پڑھنے کے بعد اس سے نہانا اگر کوئی بیماری ہے تو وہ شفا دیتا ہے، یا اس کا پڑھنا بھی باعث شفا ہے۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی جوان کر کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عورت بھی بڑھتی ہے، جیسے آپ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رسیدہ سے شادی نہیں کریں گے، ریزن کیا ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے تو بالکل نہیں سمجھ لگتی تھی، اب مجھے وقت کے ساتھ سمجھ آنے لگی، کیونکہ جب آپ 25 کے قریب آتے ہیں، آپ شادی کریں نہ کریں، آپ کے جسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے کہ اس کے جو منرلس ہیں، جو اس کے کیلشیمس ہے، جو اس کی تمام صلاحیت ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 30 تک کافی کچھ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں سارے ڈاکٹرز، زیادہ تر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 30 سے پہلے دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی بچہ، وہ دیکھیں حضرت زکریا کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو ہے وہ بانجھ تھی، مطلب ان میں صلاحیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے دی۔ لیکن میں ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی بھی گائنی کے پاس جائیں تو وہ آپ کو اکثر کہتی ہے کہ آپ 30 سے پہلے یا 35 سے پہلے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر زیادہ جان ہوتی ہے کمپیئر ٹو اس کے بعد، کیونکہ جیسے جیسے آپ اولڈ ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی باڈی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے
कमजोर होने लगती है। क्यों? कुरान भी ये बता रहा है, आपने पढ़ा कि बचपन की तरफ से जैसे जैसे आप बूढ़े होने लगते हैं, उम्र बढ़ने लगती है, तो आप बचपन की तरफ लौट रहे होते हैं। आपकी कमर मतलब कैल्शियम कम हो गया है, आपके दांत गिरने लगते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, आपके विटामिन डी का प्रॉब्लम आ जाता है, कितने और मसले, यूरिक एसिड है, आपके ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और बहुत सारे मसले आप देखते हैं जैसे जैसे आप बढ़ते वो अब बढ़ने लगते हैं। तो कहा जाता है उससे पहले आप अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें। आपने देखा है जो जरा उम्र में बड़ी खवातीन होती हैं, जब वो डिलीवर करती हैं, तो उनको आफ्टर डिलीवरी काफी टाइम लगता है रिकवरी में, क्योंकि उनके बॉडी इस तरह हो चुकी होती है। और यही वजह है उम्र रसीदा खवातीन जैसे जैसे उनकी उम्र गुजर रही होती है, इसलिए कहा गया है कि जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हदीस से का मफहूम है कि आप जैसे ही बच्चे सने बलूगत को पहुंचे उनकी शादियां कर दें, कि बाकायदा वो एक एक आप देखें, उसको आपने देखा होगा कि वो और उनके बच्चे साथ खड़े हो तो सेम उम्र के लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सही उम्र में शादी होगी, और उन्होंने सही उम्र में बच्चे पैदा भी हो गए, और फिर उनको क्या किया कि उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने उनकी तरबियत भी अच्छे से कर दी, क्योंकि उनके अंदर जान थी। तरबियत अच्छे करने के साथ उन्होंने क्या करा कि उनके साथ साथ दो बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो सही तरीकेकार तो यही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब दोबारा अय्यूब की तरफ आते हैं, उनसे तमाम चीजें ले ली गई थी, लेकिन फिर उनकी बीवी को एक तरह जवान करके उनकी तरफ लौटा दिया, और फिर कहा जाता है अल्लाह ताला ने उनको औलाद दी। जबकि ये आजमाइश कहा जाता है कहीं कहीं अलग अलग रिवायत से कि 18 साल से ज्यादा थी, तो आप सोचिए कितना बड़ा दौरानिया था। लेकिन उसके बाद उनको औलाद भी दी, और कहा जाता है उनको उम्र भी उनकी बढ़ा दी अल्लाह ताला ने, तो उन्होंने उस औलाद के पोता पोती मतलब ग्रैंड चिल्ड्रंस भी उन्होंने देखे। और फिर उनको तमाम चीजें जो उनसे दी गई थी, जो माल के हवाले से थे, वो भी लौटा दी। तो यहाँ पर जब अल्लाह की आजमाइश से आप गुजर जाते हैं, जैसे किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया आजमाइश में और सजा में क्या फर्क है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो सजा है तो तुम उसके बाद और गुमराही की तरफ, गलत रास्ते की तरफ चले जाओगे। अगर तुम्हारी आजमाइश है तो तुम्हारा किबला भी दुरुस्त हो जाएगा और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। जी आगे बढ़ते और अपने हाथ में झाड़ू ले और तू इसे अपनी बीवी को मार और कसम ना तोड़। बेशक हमने इसे साबिर पाया और अच्छा बंदा, बेशक अल्लाह की तरफ रुजू हैं। करने जी ये वाला जो था। बात है तिनके से मारने की, इन्होंने कोई कसम खाई थी, अब उसको क्या किया जाए, कहा गया कि एक तिनका का इस्तेमाल करके उस कसम को जो है पूरा कर लिया जाए। जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बंदो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करें, और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम को, जो हाथों वाले और आंखों वाले थे। हमने उन्हें एक खास सिफ्त से मुमताज किया, और और याद है आखिरत के घर की। और बेशक वो हमारे नजदीक सबसे अच्छे चुने हुए लोगों में से थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करें इस्माइल अलैहिस्सलाम और अल यसा अलैहिस्सलाम और जुल्किफल अलैहिस्सलाम को। और ये तमाम ही सबसे अच्छे लोगों में से थे। और ये एक नसीहत है, और अलबत्ता परहेजगारों के लिए अच्छा ठिकाना है हमेशा रहने के लिए बगात, जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, इनमें तकिया लगाए हुए होंगे, और उनमें मंगवाएंगे मेवे बहुत से और मशरूबात, और उनके पास नीची निगाह रखने वाली बाहया अहम उम्र औरतें होंगी। ये है जी वहां जिसका पर अगर आप तुमसे वादा। देखें तसलसल के साथ अंबिया का जिक्र आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हजरत अय्यूब के बारे में जो बात थी कि उन्होंने, कहा जाता है कुछ रिवायतें हैं कि उन्होंने ये कहा था बीमारी के वक्त, जैसे आप जब बीमार होते हैं तो आप खुद कितने चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कि उन्होंने कहा था कि बीवी को सजा दूंगा जो कि 100 कोड़े हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा ये 100 तुम तिनके मिलाकर एक दफा में बस एक मारो तो वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह उनकी वो कसम पूरी हो गई यूं कहें। और फिर एक दफा ये भी कहा जाता है कि आप देखें उसके बाद जो अंबिया का जिक्र आ रहा है, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी, हजरत हाजरा और हजरत सारा। हजरत हाजरा से जो बेटे थे उनके हजरत इस्माइल थे, और उनको अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बैतुल्लाह के पास बसा दिया था। जो आबे जमजम का वाक़या है वो हजरत इस्माइल के पैरों ही के मचलने से जो है निकला था जमजम का, मतलब हजरत हाजरा ने कहा रुक जा, तो वहां रुक गया, और रहती दुनिया तक सबके लिए शिफा है। और उस पानी के लिए हजरत हाजरा ने सफा मरवा के दरमियान जो सही की थी, वो उस सही को उम्रे और हज का रुकन बना दिया गया है। इसके अलावा आप देखें फिर उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दें। तो आप वापस आए और उनको ज़िबा करने के लिए जब मिना जाने लगे, तो रास्ते में 3 दफा जो शैतान को कंकरी मारी, वो भी जो है हज का रुकन है। और फिर मिना में जाकर उन्होंने जो है
ذبح کیا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا بھیج دیا، تو وہ جو ہے ہماری سنت ہے، جو عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ اب جو ان کی دوسری بیوی تھی حضرت سارہ، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے پیغام بھیجا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، جس پہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق دیے حضرت سارہ سے۔ اور حضرت اسحاق کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب تھے، جو بنی اسرائیل کے اور تمام انبیاء کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں، جتنے بھی انبیاء ملتے ہیں جو پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، ہم سب بنی اسرائیل میں سے تھے۔ پھر آگے جو ذکر کیا گیا ہے اسماعیل علیہ السلام کا، یسع اور ذوالکفل کہا جاتا ہے، یہ حضرت اسماعیل کی آل میں سے تھے، اور اس کی تسلسل سے بتایا جا رہا ہے یہ تمام لوگ کیا کرتے تھے، دینی بصارت بھی رکھتے تھے، قوت بھی رکھتے تھے، اور ان تمام چیزوں میں وہ ممتاز تھے۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا، مطلب تمام انبیاء کے بارے میں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہے، تقوی ہے، کہ آپ تقوی کی بنیاد پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخرت پر یقین رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف آپ کو بلا رہے ہیں آپ اس طرف جائیں۔ پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور انبیاء کا ذکر آئے گا تو اس کے اکارڈنگلی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کو کبھی ختم ہونا نہیں، یہ ہے جزا۔ اور بے شک سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، سو برا ہے۔ فرش یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، بس تم اس کو چکھو، اور اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی۔ یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فراغی نہ ہوگی، بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی فراغی نہ ہو، بے شک تم ہی ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لائے ہو، سو برا ہے ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لایا ہے تو جہنم میں اس کے لیے عذاب دو چند کر دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا، ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے انہیں ٹھٹھے میں پکڑا تھا، یا کجی ہو گئی ہے ان سے کج ہو گئی ہیں ان سے ہماری آنکھیں؟ بے شک اہل دوزخ کا باہم یہ جھگڑنا بالکل سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کے سوا نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا زبردست ہے، پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے بے پرواہ ہو، مجھے کچھ خبر نہ تھی عالم بالا کی، جب وہ جھگڑتے تھے میری طرف اس کے سوا وہی نہیں کی جاتی کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ پس سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی روز قیامت تک۔ اس نے کہا یہ اے وہی میرے معاملہ رب، ہے یہ وہی معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو انہوں نے جو سوال کیا تھا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے کہا تو ہم تو تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ ایسے کلمات سکھائے جو تمام فرشتے تھے ان کو نہیں آتا تھا۔ اب تمام فرشتوں کو کہا گیا کیونکہ وہ تو اللہ کے، اگر آپ دیکھیں مخلوق ہے، کہ اب تم سب ایک تعظیمی مطلب شکر ادا کرنے والا سجدہ کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں، تو سب نے کیا، صرف ابلیس نے نہیں کیا۔ اور اس سے وجہ پوچھی گئی تو وجہ کیا بتائی؟ تکبر، کیا
کہ میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے, اسے تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے انسان بشر ہے مباشرت سے, کیونکہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس لیے اس کا نام بشر رکھا گیا. تو یہ ایک مٹی سے بنی ہوئی چیز اور میں ایک اعلیٰ آگ سے بنی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کیا کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے. اور شیطان نے, ابلیس جو تھا, اس نے کیا کیا, اس نے مہلت طلب کری کہ تب تک مجھے مہلت دے دیں تاکہ میں ہر رستے پر ہر جگہ بیٹھ کر انہیں بہکاؤں. تو آپ دیکھیں شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جیسے اگر ہم مثال دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کس کے ساتھ لگا ہوا ہے, جس کا ایمان کمزور ہے یا طاقتور ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ چور کہاں آتا ہے, چور وہاں آتا ہے جہاں زیادہ مال ہوتا ہے, جہاں وہ چوری کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو جس کے گھر پہ زیادہ مال ہوگا اس کی نظر وہاں ہوگی کہ وہاں آئے اور چوری زیادہ فائدہ اٹھائے. تو یہاں پر آپ کا ایمان جتنا ہوگا وہی بڑا آپ کے ساتھ چور جو ہے ابلیس لگا ہوا ہے, وہ چوری کرنا چاہتا ہے آپ کے نیک اعمال کو. تو آپ ایسا مت کرنے دیں, کیونکہ یہ ہمارا دائمی ہمیشہ سے کھلا دشمن ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. تو یہاں پر اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جی. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا پس تو وقت معین کے دن تک مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے. اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں, میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے. یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت, اور اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلد ہی ضرور جان لو گے. جی, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے راستے پہ نہیں چلنا, اور جو چلے گا اس کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. طریقہ کار کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر چلیں جو ہمارے پاس سراسر جو نصیحت ہے قرآن لے کر آئے ہیں, اور ان کی تعلیمات بھی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہیں, اور یہی ہے جو سیدھا راستہ ہے. تو الحمدللہ ہماری سورہ سعد کمپلیٹ ہو گئی, سورہ زمر ہے آگے, اور اس کے 8 رکوعات ہیں اور 75 آیتیں ہیں. تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. جی ارشیا آپ پڑھ لیجیے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بہت حکمت والا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کی کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کی ہے, اس لیے اللہ کی طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو. یاد رکھو خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے, اور جن لوگوں نے اس کی بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں, ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو, کفر پہ جمع ہوا ہو. اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے, لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک. اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں, وہ رات کو دن کا لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات کا لپیٹ دیتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے, ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں ہے. یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک اور بہت بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا, پھر اسی سے اس کا جوڑ بنایا, اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے. وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے, ساری بادشاہی اسی کی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے. اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے, اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے, اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے. یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے. پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا, اور اللہ کے لیے شریک گھر لیتا ہے, جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے. کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لے, یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے. بھلا کیا ایسے شخص کی
کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والو بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھروں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا ہے یہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں، ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جو بات غور سے سنتے ہیں، اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ جی، عقل۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تسلسل سے نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور طاغوت کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کا کیا انجام ہے۔ یہ آیت آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، میرے اور آپ کے لیے بالخصوص ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو اچھی طریقے سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے، تو ان سب کے بارے میں آپ لکھ لیں کہ کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھیں قرآن کی اتنی آیتیں پڑھی ہیں، کوئی تو چیز ایسی ہوگی جیسے چھوٹی سی چیز ہی لے لیں، بہت بڑے بڑے ہم معاملات پہ نہیں جاتے۔ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ نماز کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، تو لوگوں نے ایک چیز مان لی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خود تو پڑھنی ہے، ساتھ میں سب کو کہنا ہے چلے آئے نماز پڑھیں۔ تو یہ بھی بہترین بات ہے، اور اس کی اتباع کیا ہے کہ آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں۔ یہی ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت، اگر یہ دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہ دیکھا جائے تو اللہ ہی کی طرف سے یہ آپ کو اعزاز دیا کہ آپ یہ عمل کر سکیں، اور یہ عقل مندوں والی بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی نیند کو، بچوں کو، گھر کو، گروسری کو، کوکنگ کو چھوڑ کر اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں یہاں لے کے بیٹھی ہے۔ آپ پچھلے جتنے دن سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ 2 ویکس سے زیادہ ہو جائیں گے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ جس ٹائمنگس میں ہم نے جوائن کی سب کی سچویشن اگر ہم دیکھیں گے، ہم نے ایک بات یہ بھی نوٹ کرنی ہے انشاءاللہ جب ہم دعا میں وہ کریں گے تو تھوڑا سا کہ کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو مینج کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے نکال کے یہاں بٹھا دیا۔ کیونکہ اس دوران کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیچ میں کیونکہ ہم نے رمضان سے پہلے شروع کیا تھا، رمضان شروع ہوئے تو چیزیں چینج ہو گئی، اب پورا ماشاءاللہ ویک ہونے والا ہے رمضان کو۔ تو رمضان میں بھی کیا ہوتا ہے جب ہم اسٹارٹ لیتے ہیں تو بڑی ہی انرجی کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو تھوڑی سی تھکاوٹ کس سینس میں ہو جاتی ہے کہ آپ وہی سحری میں اٹھ رہے ہیں، سونے کا ٹائم آپ کو کم مل رہا ہے، پھر ظہر کے وقت اگر آپ نیپ لیتے ہیں تو آپ کو افطاری کی تیاری کرنی ہے، عصر کے بعد آپ نے اس میں لگنا ہے، پھر تراویح ہے، ساری چیزیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، عبادتوں کی جو تھکن ہوتی ہے نا وہ تو اتر ہی جاتی ہے، لیکن اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس بات سے نہیں گھبرانا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو سنتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ان کا جو انجام ہے وہ اچھا ہے۔ اور آگے جو دوستیوں کا معاملہ آ رہا ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن کی زبانی۔ اچھا، ابھی تک جتنی بھی چیز آئی ہے وہ ایسی ہی ہے کہ اس کے پڑھنے میں اسی میں زیادہ لطف ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیشن سے پڑھیں، اور انشاءاللہ آنے والے رکوع پر یہ کمپلیٹ ہوگا تو ہم اپنی ریکارڈنگ میں روکیں گے، پھر اگلا پارہ پڑھنا شروع کریں گے۔ جی اور یہی ہیں وہ جو عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی، کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں پہ پر جی، یہ آیت آپ فرو نوٹ دیا؟ ڈاؤن کر لیں، لا یخلف اللہ المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی
ذات پہ یقین بھی رکھیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نیک کام اس طرح کریں جیسے اس نے بتایا، اور آپ ویسا کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور اجر ملے گا. جی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے. یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں. بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے جی نتیجے میں یہاں پر اپنے ایک مثال بڑی پیاری دی گئی، آپ اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں مینا برسا، پانی برسا آسمان سے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی جو تخلیق ہے سورج کی روشنی سے اور جو سوئل ہے مٹی، اس سے ڈفرینٹ جو ہے پیدا ہوئی، جو رنگ میں، ذائقے میں، خوشبو میں، ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف تھی. آپ یہ دیکھیں، آپ ایک ہی زمین کے اندر کئی قسم کے پودے لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کینو کی فصل کے ساتھ جو ہے سیب کی لگی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں دونوں ہی سیم چیزیں حاصل کر رہی ہیں. لائٹ ہو، روشنی ہو سورج سے، یا پانی ہو، یا مٹی ہو، یا جو ہوتی ہے کھاد ہو جسے ہم سوائل کہتے ہیں، ایک جیسی مل رہی ہے. لیکن دیکھیں دیکھنے میں اورنجز بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک ساتھ ساتھ ایون آپ نے درخت لگایا ہو اور آپ دیکھیں سیب بالکل الگ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مثال دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ وہ بہت شاداب تھی اور اتنی ٹیسٹی تھی، بالکل فریش. اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک وقت آتا ہے وہ سوکھ جاتی ہیں. جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو ذرا بالکل یلو ہو جاتی ہے، یلو ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں جب پتے یلو ہونے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ٹہنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو پھر گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پیروں میں آتے ہیں، آپ دیکھیں فوراً ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر جو اڑتے ہیں تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جو ٹہنیاں ہوتی ہیں جو اس کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوش کر کر ایسی توڑ پھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے کی. جی. بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بردباری ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں. یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا روب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے جی اللہ یہاں پر دیکھیں اہل دانش کی بات کی جا رہی ہے جو عقل و فہم رکھتے ہیں کہ دنیا کی مثالوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں زوال اور فنا تو ہر ایک کو ہے، اس سے کوئی ہمکنار نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بتایا گیا ہے مطلب زوال، اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا فنا ہونے سے. تو جو رکس انہیں دی گئی جو شرابی یا زینت ہے، تو کہا گیا اس کی لذتیں اور آسائشیں جو ہے وہ عارضی ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. اور موت کی تیاری میں آپ کو مشغول رہنا چاہیے، مطلب ایسے کام کریں جو آپ کی موت کو آسان کر دے، جو آپ کی دائمی زندگی یا آخرت کی زندگی اس کو بہتر کر دے، ادھر آپ کا کوئی زوال نہ ہو. تو قرآن جو ہے اہل ایمان کے سینوں کی مثال دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکلتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہے. اور مومن جو ہے ایمان پر یقین رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، دل میں جو ہے اس کو بہتر طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اگر نان مسلم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر داخل ہو، جیسے آپ دیکھیں کچھ بیج آپ بوتے ہیں لیکن اس سے کوئی زرخیز کوئی چیز نہیں نکلتی اور وہ بھسم ہو جاتا ہے، یا جو چیز وہ دیتا ہے وہ بری دیتا ہے. تو برے لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہی ہے. جی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں. بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکو مزہ اس کی کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی. جو لوگ ان سے پہلے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا. چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں. یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. اللہ نے ایک مثال یہ دی کہ یہ غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان
आपस में यहाँ पर एक चीज समझ लें कि यहाँ पर जो तंबीह की जा रही है वो कुफार मक्का को की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता जो कौम थे उन्होंने रसूलों को झुठलाया था, तो उनका हाल बार बार बयान किया गया और बताया गया है। जो अशरफुल रसूल है, मतलब रसूलों में अशरफ हैं और अफजल लोगों में अफजल हैं, उनकी तकजीब मत करो। और उससे रोका गया और बताया गया कि जो तकजीब करते हैं उनका अंजाम क्या होगा। और यहाँ पर उस शख्स की भी बात की गई कि क़यामत वाले दिन जो बेखौफ होंगे और अमन में कौन होंगे, उनका भी जिक्र किया गया। आगे अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहे हैं, जहन अगर आप जहन में बिठा लें तो आपको फायदा देने वाली है। जैसे कुरान की पहले बात की गई, कुरानन अरबियन गैर इवाजिल लअल्लहुम यत्तकून, कि क्या कहा गया कि जो कुरान है वो अरबी जबान में नाजिल किया गया है। तो आप एक चीज की खुद भी कोशिश करें, अरबी को सीखें। इधर है अरबी कुरान अरबी में है जिसमें कोई कजी नहीं, तो कोशिश करें कि अरबी को सीखें और तकवे को इख्तियार करें जिसमें इसमें जिक्र किया गया। फिर मिसाल दी जा रही है, एक गुलाम जो है वो बेहतर है या, अब उसकी वजाहत पहले हम ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं, जैसी सूरह कंप्लीट होगी पारा कंप्लीट होगा फिर उसकी वजाहत करते हैं। जी। अल्लाह ने एक मिसाल अल्लाह ने एक मिसाल ये दी कि एक शख्स है जिसकी मलकियत में कई लोग शरीक हैं जिनके दरमियान आपस में खींचतान भी है, और दूसरा गुलाम शख्स वो है जो पूरे का पूरा एक ही आदमी की मलकियत है। क्या उन दोनों की हालत एक जैसी हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस मिसाल की बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत उन्हें भी आनी है और मौत उन्हें भी आनी है। क्या फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के पास अपना मुकदमा पेश करोगे? जी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिसाल दी है अल्लाह ताला, एक गुलाम के एक के अंडर होगा तो उसके लिए आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आपके घर मेड आती है, सिर्फ घर की जो खातून है या तो जो बड़ी है सास है, वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, देखें आज आपने ये करना है, ये करना है, अगर कुकिंग करनी है तो ये करनी है। फिर क्या होता है, उनके घर में बेटियां भी है, बहुएं भी है, वो अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, तो वो कहती है हमने करना क्या है, मतलब खाना एक ही डिश बननी है ना। सास कह रही है एक बननी है, बेटी कुछ और बता रही है, बहू कुछ और। तो देखिए अगर और वो उसकी मिसाल गुलाम जैसी है। लेकिन अगर एक ही शख्स वो चला रहा हो तो फिर वो चीज सही चलती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी मेड से अपने कपड़े ही धुलवाने, तो क्या है कि एक शख्स अगर उसको हुक्म दे रहा है तो वो बता सकता है भाई आज नहीं धोना है, पानी नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड जो भी है। लेकिन किसी दूसरे शख्स को एकदम से बेटी उठ कर आती है, उसको पता ही नहीं है पानी का क्या सिलसिला है, वो आगे से कह देती है धो ले, तो आगे क्या होता है, वो कहती है भाई मुझे तो आपकी बेटी ने कहा था, वो कहती है मैंने इसलिए मना किया था कि पानी नहीं आता। होता है एक चला रहा हो निजाम को तो वो बेहतर चलता है। और यही मिसाल अगर आप देखें तो अल्लाह ताला की है, हम सब उसके बंदे और गुलाम हैं, और वो वाहिद और ला शरीक है, और उसके अकेले की हम सब ने इबादत करनी है। बार बार कुरान हमें एक ही बात कह रहा है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की पहचान, अंबिया की तकजीब ना करना। तकजीब किसे कहते हैं? जो उन्होंने तालीमात दी उस पर अमल ना करना। तो हमने अब ये देखना है, माशाल्लाह आज हमारा 23वां पारा 23rd पारा कंप्लीट हुआ है। अभी तक हमने कितनी चीजें अपने अंदर से निकाल दी और किन किन चीजों को अपना लिया है। तो यहाँ हमारा 23rd पारा कंप्लीट हुआ। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं, रहमानी साशती फी कब्री अल्लाह रब्बी बिल कुरान नसीम वजलुली इमाम व नूरा व हुदा व रहमान व ज़क्किनी मिनमा नसीद व अल्लिमनी मिनमा जहिल वरज़ुकनी तिलावत व आना लैल व आना नहार वजअलनी हुज्जतन या रब्बल आलमीन। जी।